آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. بریکنگ بیریئرز میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. اپنے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں، ایک بہت سیزنڈ جرنلسٹ ہیں یہ، اور خاص طور پر اگر رپورٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور جو دہشت گردی اور خاص طور پر جو کانفلکٹ رپورٹنگ ہے اس کے اوپر ان کا بڑا نام ہے. یہ بی بی سی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، پاکستان کے مختلف کچھ چینلز ہیں، اخبارات ہیں جن کے لیے لکھتے بھی رہے، کام بھی کرتے رہے، اس وقت بھی کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے رفعت اللہ اورکزئی. تھینک یو سو مچ رفعت اللہ اورکزئی فار جوائننگ مائی شو. شکریہ عالیہ، تھینک یو. سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو یہ بتا دوں کہ ایک تو جو معاملہ کافی پرانا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ اس سے پہلے ہماری اس موضوع پر رفعت سے بات نہیں ہوئی تو آج ہم کر لیں گے کہ ایک جب اے پی ایس پر حملہ ہوا تھا پاکستان میں، تو اس وقت دہشت گردوں کی جو پہلی کال گئی تھی بتانے کے لیے کہ ہم انٹر ہو گئے اور یہ کرنے لگے ہیں، تو اس وقت کیونکہ رفعت بی بی سی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ان کو کال گئی اور ان کو انہوں نے بتایا تھا. وہ کیا سٹوری ہے اس پہ بھی آج بات کر لیں گے. لیکن اصل میں انہوں نے شیخ رشید صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو کیا ان کا اگست کے مہینے میں، لاسٹ اگست جو گزرا ہے اس میں، اور اس دوران انہوں نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستان کی اس وقت اور افغانستان کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ سوال کیے، اور اس کے اوپر جو شیخ صاحب نے جوابات دیے وہ میں آپ کو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گی. رفعت، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ نے انٹرویو کیا شیخ رشید صاحب کا، تو اس وقت ان کا کیا کہنا تھا اس دہشت گردی کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ ان کو یہ کہہ رہے تھے، آپ وہاں کے ہیں اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن ان کا کیا موقف تھا کہ وہ اس کو تحریک طالبان پاکستان کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے اس وقت؟ جی، یہ تو 12 اگست کی بات ہے، اور 15 اگست کو طالبان نے، یعنی افغان طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا، اور یہ انٹرویو اس سے تقریباً 3 دن پہلے کا ہے. تو اس وقت یعنی افغانستان کے اندر اثرات پورے شروع ہو گئے تھے، اور ہمیں اندازہ تھا کہ اب چند ہی دنوں کی بات ہے جو ہے نا طالبان پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے، اور پھر وہ اس طرح ہوا بھی. تو ان سے پہلے ہمیں اندازہ تو ہو گیا تھا. تو میں شیخ صاحب کے ساتھ یہ بڑا مطلب اچھا ایک موقع تھا کہ میں اس سے پہلے جو ہے نا اس کا انٹرویو کروں، اور اس نے پر مجھے ٹائم دیا. تو میں تقریباً میرے آدھی جو ہے نا زیادہ مطلب آدھی سے زیادہ میرا جو انٹرویو تھا وہ افغانستان کے حوالے سے تھا، اور سیکیورٹی جو بارڈرز کی صورتحال تھی اس وقت اس کے اوپر تھا. تو شیخ صاحب کے سامنے میں نے کافی سارے اس طرح کے سوالات رکھے، خصوصی طور پر کیونکہ ہمیں تو اندازہ ہو رہا تھا. میں تو اس کو اپنے انٹرویو، وہ ابھی ریکارڈ پہ موجود ہے، کہ مجھے اندازہ تھا کہ اب یہ اگر طالبان آتے ہیں تو ہمارے جو 2 صوبے ہیں، جو بلوچستان ہے اور خیبر پختونخوا ہے، جو کہ ہم نے تقریباً ماضی میں بھی یعنی 30-40 سال کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جب بھی افغانستان کے اندر جس قسم کی بھی حالات ہوتے ہیں، اگر وہ امن ہوتا ہے تو تب بھی اس کی یہاں پہ اثرات ہوتے ہیں، اور اگر وہاں پہ امن کم ہی رہا ہے تو اگر وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوتی ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے، یا جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، تو انہی 2 صوبوں پہ جو ہے نا اس کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے، پہلا جو ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ میں خود خیبر پختونخوا کا رہائشی بھی ہوں، پشاور کا. تو یہ سب ہمارے سامنے، یہ ساری جو ہے نا یعنی پچھلے تقریباً کچھ بھی نہیں ہے تو یہ 20-25 سال کا، تو یہ ہم خود اس کی رپورٹنگ بھی کرتے آئے ہیں. تو میں نے شیخ صاحب کو بار بار اس کی میں جو ہے نا مطلب اس کو یہ سوال میں بار بار ریپیٹ کرتا رہا کہ یہ حالات خراب ہوں گے، اس کے ہمارے اوپر اثرات ہوں گے، تو آپ کیا منصوبہ بندی میں اس سے مطلب حکومت کی کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ بندی ہے، کیا مطلب وہ سوچ رہی ہے. تو وہ میری باتوں کو بالکل سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ ایک موقع پہ تو اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا، میں نے انہیں کہا کہ جو ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان، وہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے نا ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ اگر طالبان افغانستان کے اندر آتے ہیں، کیونکہ یہ تو دونوں ایک ہی تنظیمیں ہیں، ٹی ٹی پی اور جو افغان طالبان ہیں، یہ نظریاتی طور پر ایک ہے، یہ ان کا ایک امیر المومنین ہے، یہ ان کا بالکل ایسا ہے جیسے وہ ٹی ٹی پی جو ہے نا ایکسٹینشن ہے افغان طالبان کا. تو اس صورت میں ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں پہ پھر بڑے حالات خراب ہوں گے. لیکن شیخ صاحب ایک موقع پہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کچھ زیادہ ہی ٹی ٹی پی سے متاثر ہے. آج حالات اگر افغانستان کے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو کتنا متاثر کریں گے، اتنا متاثر نہیں کریں گے جتنا دنیا شور شرابہ کر رہی ہے. اور ہم پہ ملبہ نہ گھیریں جی، ہم نہیں ملبس. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر آپ کو کہہ رہا ہوں، تمام بارڈرز جو ہیں وہ بند ہیں. پاکستان سے واپس جانے والے لوگوں کی تعداد دگنی ہے.
ان حالات میں بھی پاکستان سے لوگ جو واپس جا رہے ہیں ان کی تعداد دگنی ہے، افغان واپس جا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن میں اس کو معذرت کے ساتھ دعویٰ ہی سمجھوں گا، کیونکہ ہم جو حالات وہاں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں وہاں کا صحافی ہوں اور میں تقریباً 20-25 سال سے اسی ریجن پہ ہماری فوکس ہے، ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کی جو دعویٰ ہے اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی دیکھنے کی آنکھ اپنی ہے، میری اپنی ہے، جی، سو میں تھوڑی سی بلندی سے دیکھ رہا ہوں، میں حالات کو اتنے خراب ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ مطلب آپ ٹی ٹی پی کو کوئی چیلنج نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سر آپ ٹی ٹی پی سے اتنے ہی اگر متاثر ہیں تو میں تو اتنا میں اقرار، متاثر، سر میں متاثر نہیں ہوں، آپ میں دیکھیں تو اس ٹی کو ٹی پی ہمارے ایک خلاف کالعدم تنظیم سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ٹی ٹی، میری گزارش آپ چونکہ انٹیریئر منسٹر ہیں، آپ کا ایریا ہے سر، میرا ایریا ہے بارڈر کا، بالکل ٹی ٹی پی وہاں ہے آج سے نہیں 20 سال سے ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ان ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ افغان طالبان کا ہولڈ ہے، یہ بھی بتاؤں آپ کو۔ میں آپ کو بتاؤں افغان طالبان تو اب بدخشاں کی بیٹ ڈسٹرکٹ میں بھی آ گئے ہیں، اس پہ بھی تو ذرا غور کریں نا، جہاں وہ کبھی نہیں گئے وہاں بھی گئے ہیں، آ گئے ہیں۔ سو میں نے آپ مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ میں ایز اے انٹیریئر منسٹر اتنا ہی جملہ بول سکتا ہوں، یہ تنظیمیں یہ وہاں ہیں، ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا آنے والے مہینے کریں گے۔ آپ کے پی کے میں موجود پشاور میں ہیں، وہاں کو آپ کیونکہ کور کرتے ہیں، اگر آپ جیسے لوگ جرنلسٹ رپورٹرز جانتے ہیں وہاں کی صحیح صورتحال اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خطرہ ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور آپ ان کو بتا رہے ہیں، تو پھر ہمارے وزیر داخلہ یا جو ہماری حکومت ہے ان کو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو سارا ہمارے سامنے ایک پروف کی شکل میں یہ انٹرویو موجود ہے نا، تو اس کے بعد بھی ہم چیختے آئے ہیں، مطلب ٹویٹر کے اوپر، ادھر اپنے شوز میں اس کے بعد بھی تقریباً میں ایک شو کرتا ہوں، 2 شوز کرتا ہوں ویکلی، تو وہ اس میں بھی تقریباً میں یہ 6-7 مہینوں میں ہر ہفتے میں ایک آدھا شو میرا افغانستان یا قبائلی علاقوں پہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم چیختے آئے ہیں کہ یہ دیکھیں اب حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں کبھی کبھی اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے بالکل بات سنجیدہ ہی نہیں لی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً کوئی 2-3 ہفتوں میں کتنے بڑے بڑے حملے ہوئے بلوچستان کے اندر، جب یہ کرم ایجنسی میں وہاں سے حملہ ہوا، پھر 5 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے، اس میں تو باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ جو پاکستان فوج ISPR کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں تو باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے پاکستان کے خلاف۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے شاید مس کیلکولیٹ کیا یہ ساری سچویشن، یہ شاید اس طرح نہیں سمجھ رہے تھے کہ افغان طالبان کے آنے سے یعنی ہم تو پوری دنیا میں اب بھی جو ہے نا ان کی بڑی وکالت کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب اب اگر چائنا گئے ہیں تو وہاں پہ بھی چینی جو ان کا ہم منصب ہے وہاں پہ بھی انہوں نے دونوں نے وہ جو ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی، تو اس میں پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو افغانستان کے جو فریز پیسے ہے امریکہ میں تو ان کو ریلیز کیا جائے، یعنی ہم تو مسلسل جو ہے نا ان کی وکالت کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ جو کل واقعہ ہوا ہے جس میں باقاعدہ پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے کہ افغان سرزمین استعمال ہوئی ہے، اور وہ بالکل اس کو مان ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین سے کوئی حملہ ہوا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر سے مسئلہ ہے، یعنی یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ افغانستان کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے کہ جیسے لنکڈ ہو اس کے ساتھ نا، تو ریلیٹڈ نہیں ہے، انہوں نے یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، تو مطلب دونوں طرف سے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو یہ بڑا جو ہے نا یعنی لائٹ لے رہے ہیں، تو وہ بس اصل میں ایک بات اس میں یہ بھی کہ آپ نے ابھی کہا کہ مس کیلکولیشن، ہمیں دہشت گردی کی جنگیں لڑتے ہوئے کتنے سال ہو گئے، ڈیکیڈز گزر گئے، کتنے آپریشنز ہم کر چکے ہیں، ضربیز اور راہ راست راہ نجات، ابھی بھی مس کیلکولیشن ہے۔ جب وہاں پہ افغان طالبان آئے ہیں تو یہ تو پاکستان کی تو ابتدا ہی سے افغان طالبان کے ساتھ بڑے اچھے ایک ریلیشن رہی ہے، بڑی اچھی ایک اچھا تعلق رہا ہے، تو اب یہ مطلب افغانستان میں کبھی بھی ایسی حکومت نہیں رہی کہ جو پاکستان کی حامی رہی ہے اگر طالبان کے علاوہ ہو، تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک قسم کی مطلب پاکستان کے لیے ایک اچھا ایک شروعات ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئے کہ جو آپ کی حامی ہو، پرو ہو، تو
उस लिहाज से। लेकिन ये अब जो मामलात ऐसे लग रहे हैं कि जो टीटीपी जो है वो ये जो भी मतलब ये रिलेशन है उसमें टीटीपी एक बहुत बड़ी जो है ना हर्डल साबित हो रही है दोनों तरफ। तो अब यानी वहां पे इस तरह की हमें सिचुएशन नजर नहीं आती कि अगर अफगान तालिबान जो है ना टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो एक उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ वो भी यानी अफगान तालिबान के कहने पे ही शुरू हुआ, उन्होंने उसमें सालिसी की और वो 1 महीने की जंगबंदी भी हुई, लेकिन वो भी जो है ना बात आगे नहीं चल सकी। और अब तो बाकायदा जो है वो चंद दिन पहले यहाँ पे जब ISPR के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें भी कहा गया था कि वो जो मुज़ाकरात है वो अब ऑन होल्ड है। लेकिन वो उसकी मुसलसल ये जो हमले बढ़ रहे हैं वहां से, जैसे हमने अभी जिक्र भी किया, तो ये तो मतलब बड़े हमले थे। और छोटे हमले तो वो तो जो अभी जनवरी में, ये जनवरी का महीना जो गुजरा है, तो टीटीपी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक उन्होंने कोई 42 हमले किए हैं, जो जिसमें इस्लामाबाद में भी एक हमला है वो भी शामिल है, पिंडी में है, और फिर ज्यादातर जो है ना शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, चतराल में, पेशावर में। तो ये अगर ये हमले इस तरह बढ़ते रहे तो ये यानी इसका हमें खुद भी अंदाजा नहीं है कि ये फिर इसका क्या एंड होगा। अच्छा, आपसे मेरा सवाल जो है अब वो होगा कि जो एक बड़ा मशहूर वाकया है जिसमें एक पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा सानिया उसको अब ये कहा जाता है कि APS में जब वो दहशतगर्द घुसे और वहां से उन्होंने आपको कॉल किया सबसे पहले, ऐसा उन्होंने क्यों किया ये भी बताइए, और क्या उन्होंने आपको कहा और फिर उसके बाद आपने क्या किया? ये तो 16 दिसंबर 2014 की बात है कि तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10 बजे का टाइम था। तो मेरे फोन पे, मोबाइल पे जो है ना वो बजने लगा, तो मैंने देखा वो अफगानिस्तान का नंबर था। तो वो तो उन दिनों में मतलब ये दहशतगर्दी के बड़े वाकयात होते थे, ये सारा जो है ना मतलब जो स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक, बल्कि पूरी पाकिस्तान में कराची तक हर जगह पे दहशतगर्दी के वाकयात होते थे। तो हमारे साथ ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके तर्जुमान वगैरह ये हमारे साथ वक्तन फवक्तन इस तरह रब्ता करते थे, क्योंकि सारे सहाफ़ियों के साथ करते थे। तो मुझे उनकी कॉल आई और मेरे ख्याल में मैं पहला सहाफ़ी था जिनको ये कॉल उस वक्त मौसूल हुई थी। तो खलीफा उमर मंसूर थे। खलीफा उमर मंसूर जो APS हमले और जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी मारदान में चारसदा में था, ये उस हमले की भी ये मास्टरमाइंड थे। तो ये खलीफा उमर मंसूर जो थे ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान दरा दमखेल और पेशावर का जो चैप्टर था उनकी ये सरबराह थे। और उस वक्त वो अफगानिस्तान में थे क्योंकि ये ज़रब-ए-अज़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका था। और उस वक्त तक यानी ये सारी जो कालेदम तंजीमें थी वो यहाँ से उनके सारे ठिकाने खत्म करके ये सब जो है ना ये यानी ये फरार हो गए थे, ये अफगानिस्तान चले गए थे। उस वक्त कहीं भी जो है ना इनकी मतलब पाकिस्तान में जैसे वो शुमाली वजीरिस्तान था, बहुत बड़ा इनका मरकज था, वो सब मतलब फौज ने बड़ी मौसर कार्रवाइयां की थी और उनको बेदखल किया गया था। तो ये सारे वहां मुंतकिल हो गए थे। मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि इस तरह वर्सक रोड पे हमारे कुछ जो है ना हमलावर दाखिल हो गए हैं एक स्कूल में, और आप मेरे दूसरी फोन का इंतजार करें। तो उस वक्त मुझे खुद भी ये जो EPS जो जहाँ पे ये वाक़या है मैंने नहीं देखा था उस वक्त तक, न कभी मैं वहां से गुजरा था, तो मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। मैं टीवी चैनल जो है ना वो स्कैन करने लगा, रिमोट मैंने उठाया, तो तकरीबन 1 घंटे तक तो मैं जो है ना मुझे कहीं भी कोई खबर नजर नहीं आई। तो फिर 1 घंटे के बाद जो है ना एक टीवी चैनल पे मुझे सिर्फ इतनी एक टिकर नजर आई कि जी अब वर्सक रोड पे कुछ मुसल्ला अफराद और पुलिस के माबैन जो है ना एक इस तरह का कोई क्लैश हुआ है। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ ना कुछ तो है। तो फिर वो तकरीबन उसकी मुझे 3-4 और काली भी आई इस दौरान ना। तो और इस दौरान उन्होंने फिर जब ये खबर तो उस वक्त ब्रेक हो चुकी थी, मतलब 12-1 बजे तक तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि इस तरह आरबी पब्लिक रोड में जो है ना दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं और अंदर जो है ना वो मतलब लड़ाई जारी है। लेकिन उस वक्त तक हमें अंदर से कोई इतला जो है वो नहीं मिल रही थी। तकरीबन ये तो रात तक मतलब बिल्कुल अफवाहें थी कि वहां पे कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, कुछ अंदाजा नहीं था। कोई 50 का कहता था, कोई 60 का कहता था। शाम को जब ये उस वक्त के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक लेडी रीडिंग अस्पताल आए और हम उधर ही मौजूद थे, वो जब बाहर निकले तो उसने पहली मर्तबा मीडिया को ये बताया कि ये तकरीबन कोई 80 जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टाफ के लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं। उस वक्त तक ये
مطلب اسی دن 16 دسمبر کو کی شام کی بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ پوری دنیا میں یہ خبر بریک ہوئی, اور پھر تو ایک جیسے ایک بہت بڑا یہ سانحہ تھا. تو یعنی پھر پوری دنیا میں پشاور جو ہے بہت بڑا فلیش ہونے جی لگا. پھر تقریباً 2-3 دن تک یہ سارے جو ہے نا وہ یہ واقعات مطلب وہ کنفرمیشن آتی رہی. کہ اس وقت آپ بی بی سی کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو آپ نے ان کے لیے لکھنا شروع کر دیا, یہ رپورٹ کرنا شروع کر دیا, ان سے آپ کی بات ہوئی کہ مجھے یہ فون آیا ہے اور میں اس پہ رپورٹ کر رہا ہوں, یا آپ نے یہ سوچا کہ فون, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ خاص طور پر جو اس طرح کے کانفلکٹ کو کور کرتے ہیں, آپ جیسے صحافی, ان کو فون اس طریقے سے آتے رہتے ہیں اور بتا دیتے ہیں وہ پہلے ہی, تو آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی اور آپ نے صرف انتظار کیا کہ دیکھو یہ ہوتا یا نہیں ہوتا, یا کسی سے حکام سے یا اپنے ایڈیٹوریل سے آپ کی بات ہوئی؟ یہ تو ایک نارمل بات تھی اس وقت. ہمیں اس طرح کے مطلب بہت سارے, یہ تو 2006-07 سے مطلب خیبر پختونخوا میں حالات بگڑنے شروع ہوئے, بلکہ 2004 سے میں بات کروں جنوبی وزیرستان میں جب یہ پہلی کاروائی ہوئی, اس کے بعد سے تو یہ مسلسل جو ہے نا یہ 10-12-14-15 سال تک یہ واقعات بڑھ رہے تھے. تو ہمیں تو اس طرح کی کالیں آتی تھی, یہ تو نارمل بات تھی. لیکن اس میں ایک اور جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ سر سے مجھے ایک خودکش حملہ آور نے فون کیا. وہ بھی اس طرح تھا کہ مجھے خلیفہ عمر منصور نے کہا کہ ہمارے کچھ اندر, جب اس نے مجھے 3-4 مرتبہ کال کی کہ ادھر اندر ہی ہمارے کچھ لوگ موجود ہیں جو کاروائی ہو رہی ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں جو ہے نا آپ کا نمبر ان کو دیتا ہوں, اور آپ کو بھی ان کا نمبر دے دیتا ہوں, آپ نوٹ کر لیں, وہ آپ کو اندر سے فون کر لیں گے. تو میں نے نمبر تو نوٹ کر لیا, لیکن میں نے کال نہیں کی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہمارے سارے فون جو ہے نا وہ ٹیپ بھی ہو رہے تھے. تو پھر میں نے دیکھا کہ جو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا اسی نمبر سے میرے موبائل پہ کال آئی. تو پہلی مرتبہ جب آئی تو میں نے وہ نمبر دیکھا, میں نے جرت نہیں کی, میں نے اٹینڈ نہیں کیا, خود ہی جو ہے نا وہ کال جو ہے نا ختم ہو گئی. تو پھر میں سوچتا رہا, یعنی ایک تجسس بھی تھی, گو مگو کی کیفیت بھی تھی کہ اب میں اٹینڈ کروں یا نہ کروں, کیونکہ میں صحافی بھی تھا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا دوبارہ اسی نمبر سے پھر کال آئی. پھر میں نے یعنی نہ چاہتی ہوئی بھی میں نے اٹینڈ کی, اور یہ سب ریکارڈ پہ ہے, ہمارے سارے فون تو ریکارڈ بھی ہوتے ہیں, مطلب ٹیپ ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا. تو اس نے مجھے کہا کہ پہلی جب میں نے ان سے بات کی تو اس نے کہا کہ ہم نے 40 لوگوں کو گرا دیا ہے, یعنی 40 لاشیں ہم نے گرا دی ہیں. تو میرے منہ سے ایسے بساختہ نکلا کہ یار وہاں پہ تو سارے جو ہے نا معصوم طلباء ہے, آپ ان کو کیوں جو ہے نا ہلاک کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, یہ تو یہاں پہ آرمی کا ایک مرکز بھی ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پہ ہے یہ واقع, لیکن وہ بھی اس کی بات جو ہے نا جھوٹ ثابت ہوئی, وہ تو کوئی مرکز وغیرہ تو نہیں تھا, تو یہ تو سارے طلباء تھے. تو پھر جو ہے نا میں نے تھوڑی دیر بات کی اور پھر میں نے فون کاٹ دیا. تو یہ اس طرح کے جو ہے نا واقعات ہیں. پھر میں جو ہے نا اس کے بعد میرے کچھ 2 انکوائریز بھی ہوئی. وہ آپ کو جو پہلے خلیفہ منصور نے کیا, اس نے جو کیا کال, وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ کو اس لیے بتا رہا تھا وہ کہ بھائی آپ رپورٹ کریں اور یہ بات پھیلے جلدی, یہ پتا چلے کہ یہ کر رہے ہیں, انہوں نے حملہ یہ کر دیا. اور اس کے بعد اندر سے جس دہشت گرد نے جو اندر موجود تھا, جس نے یہ سب کچھ کیا, اور ظاہر ہے کہ وہ بعد میں مارا گیا, وہ بھی آپ کو اس لیے کال کر رہا تھا کہ اس نے اس کو یہ کہا ہوگا کہ تم بھی کرو اور بتاؤ. تو وہ آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ رپورٹ کریں اور اس کو ٹی وی پر اور ہر جگہ چلے. Am I right? جی بالکل ایسا ہی تھا. لیکن وہ جو خودکش حملہ آور کی بات تھی اس کو میں نے رپورٹ نہیں کیا. وہ جو ہے نا وہ تقریباً یہ پھر 2 سال پہلے میں نے اس پہ پہلا جو ہے نا جنگ کے لیے کالم لکھا, اور میں نے اس کو جو ہے نا یعنی دنیا کو معلوم ہوا کہ مجھے ایک خودکش حملہ آور نے بھی فون کیا تھا. میں نے اس وقت جو ہے نا اس کو رپورٹ نہیں کیا تھا. اور وہ صرف, اور خلیفہ عمر منصور کی جو بات تھی وہ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی صحافی تھے ان کو بھی فون کیے. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جیسے کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے عام طور پہ, تو اسی وقت جب یہ سٹوری بریک ہوئی 12-1-2 بجے کے درمیان میں, تو اسی وقت میری سٹوری کے اندر یہ ایڈ ہو چکا تھا کہ یہ جو ہے نا ٹی ٹی پی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. تو مقصد ان کا یہی تھا. لیکن یہ جی میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا, آپ نے کہا آپ نے 2 سال پہلے اس کو پہلی مرتبہ جنگ میں آرٹیکل لکھا اور اس میں رپورٹ کیا, لیکن کیوں آپ نے اتنا عرصہ آپ کیوں خاموش رہے, یا آپ نے یہ بات جو ہے وہ کیوں رپورٹ نہیں کی, یا آپ نے کیوں نہیں لکھا اس کے اوپر, کیوں خاموش رہے, آپ سے رابطہ کیا گیا تھا اس سے؟
اصل میں یہ اس طرح تھا کہ مجھے جیسے ہمیں تو خود کانفلکٹ زون کے اندر مطلب رہ کے تقریباً کوئی 20 سالوں سے جو ہے نا رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو ہم خود بھی جو ہے نا اپنے تجربات کے کچھ ہمارے ٹریننگز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، لیکن میں خود جو ہے نا مجھے اس وقت ایسا لگا کہ مطلب مجھے ایسا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اس وجہ سے جو ہے نا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کو جو ہے نا اس وقت لکھتا، یعنی 2015-16 میں. پھر کئی سالوں کے بعد جب اب مطلب حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ جیسے پہلے تھے، تو پھر جو ہے نا میں نے کہا کہ میں جو ہے نا اب مجھے لکھنا چاہیے. میں ویسے دوسرا ایک آئیڈیا یہ بھی تھا کہ یہ میں خود جو ہے نا میرا ایسا ارادہ ہے کہ میں کبھی کتاب لکھوں گا، تو میں نے اس کے لیے رکا ہوا تھا، لیکن اب میں کب لکھوں گا تو یہ مجھے اندازہ نہیں ہے. تو پھر میں نے جو ہے نا یہ سوچا کہ اب جو ہے نا یہ بات دنیا کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کیا منظر تھا جو ہم پہ گزرا. تو اس میں بھی جو ہے نا مقصد یہ تھا کہ جو میں نے خود اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے جو مشکلات تھے جو اے پی ایس واقعے کی وجہ سے مطلب بہت سارے صحافیوں کو ہوئے کہ جو وہ پی ایس ٹی پی اسٹریس وغیرہ جو ہمیں ہوا. مجھے پھر لندن میں نے کچھ کورسز بھی کیے، اس وقت میں بی بی سی میں تھا اس واقعے کے بعد، تو وہ بھی اس میں شیئر کی. تو خود اپنے جو ہے نا میں نے ایکسپیرینس شیئر کیے، اپنے تجربات شیئر کیے کہ ہم پر مطلب کیا گزری. یعنی ٹھیک ہے کہ وہ جو والدین ہیں ان کی صدمہ تو ہے، تو ان کا جو دکھ ہے وہ تو بالکل بجا ہے، لیکن ہم بھی جیسے ہم رپورٹ کرنے والے تھے، ہم بھی مطلب کافی مشکلات اور دکھوں سے گزرے. پوری قوم یہ کے لیے ہی یہ ایک ٹرامیٹک سچویشن تھی، اور پوری قوم کے لیے ایک اتنا بڑا صدمہ تھا، اور سب پہ بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوا. یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان کے ہر انسان پر، جو جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اس کو بڑا ایک ابھی تک جو ہے وہ اس سے ہم باہر نہیں نکل پائے. تو آپ مطلب جو لوگ وہاں پہ کر رہے تھے اس وقت وہاں پہ موجود تھے، اور جنہوں نے کالز ریسیو کی وہاں پہ، اس کے بعد اس کے اوپر سارا اس کو رپورٹ کیا، تو ان کا تو بہت زیادہ مشکل سچویشن اندر سے جو ہے وہ گزرے ہوں گے وہ. اچھا، میں آپ سے بہت شکریہ آپ کا ادا کرتی ہوں، اور میں آپ سے اجازت سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کیونکہ کہا کہ آپ نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور میں نے سوچا کہ کہیں کوئی ایسا خطرناک میرے لیے ثابت نہ ہو، تو یہ جو انٹرویو آپ نے دیا ہے کیا میں اس کو آن ایئر کر دوں؟ آپ کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس کو براڈ کاسٹ ہونے میں؟ آپ کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی خطرہ ہے تو پھر میں اس کو براڈ کاسٹ یہ والا حصہ کاٹ دوں گی، نہیں کروں. نہیں، میں تو یہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. بس تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ رفعت اللہ اورنگزیب. تھینکس اے لاٹ. اوکے، شکریہ.